تو وہی مسلمان جو کل پوری دنیا پر راج کرتے تھے، آج پوری دنیا میں اور ہمارے ملک میں بھی آج ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ ابھی ملک کے حالات کیا ہیں؟ ہم نے ہر ظلم کو کنڈیم کیا ہے۔ اگر 30 سال پہلے کشمیر میں ہمارے پنڈت بھائیوں، ہندو بھائیوں پر ظلم ہوا تو غلط تھا اور غلط ہے اور غلط رہے گا، ہم سپورٹ نہیں کر سکتے اس کا۔ لیکن جو 2002 میں ہوا وہ بھی غلط تھا، جو 1989 میں ہوا وہ بھی غلط تھا، جو میرٹھ میں ہوا وہ بھی غلط تھا۔ انسان کا خون ایک انسان بہائے، انسان پر انسان ظلم کرے، یہ انیائے ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ ایک منشیہ کی ہتیا کرنے والا، ایک نردوش کو قتل کرنے والا پوری مانوتا کا، پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور ایک انسان کی جان بچانے والا پوری انسانیت کی جان بچانے والا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ اسٹیج کے اوپر موجود محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، کافی عرصے کے بعد موہن پور کی سرزمین پر آنے کا اتفاق ہوا ہے۔ جی تو چاہتا تھا
کہ ایک دو دن آپ کے درمیان گزارا جائے، کچھ وقت دیا جائے، لیکن زندگی میرے بھائیوں انسان کی جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے، اس کی مصروفیات بڑھتی ہیں، اس کی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ آج کا پروگرام جامعہ نجم الہدیٰ، جو آپ کے اس علاقے کا بڑا اہم ادارہ ہے، اس ادارے کی ترقی کے لیے، اس کے تعاون کے لیے آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا اور مجھے آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع ملا ہے۔ رات کے تقریباً 12:15 بج رہے ہیں، میرے پاس آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے صرف 50 منٹ کا وقت ہے۔ بڑے اہم موضوع پر کچھ بنیادی باتیں، کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھ کر کے میں انشاءاللہ آپ سے اجازت لے لوں گا۔ قرآن کریم کی سورہ رعد کی آیت نمبر 11 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد۔ قرآن کی یہ آیت عروج و زوال کی داستان بتاتی ہے۔ دنیا کی کوئی قوم عروج کیوں پاتی ہے اور زوال کیوں پاتی ہے؟ عروج اور زوال کا مطلب سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ؟ عروج کا مطلب پرگتی، ڈیولپمنٹ، ترقی، اور زوال کا مطلب ہے پستی، گراوٹ، پتن۔ کوئی بھی قوم ترقی کیوں کرتی ہے اور کوئی قوم ترقی سے پھر نیچے کیوں گرتی ہے، قرآن کی یہ آیت ایک اصول بتاتی ہے، ایک قاعدہ بتاتی ہے۔ آئیے پہلے اس آیت کو سمجھتے ہیں، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کے حالات کو، اس کی پرستھتیوں کو، اس کی سچویشن کو نہیں بدلتا ہے جب تک وہ قوم اپنے کرتوتوں کو نہ بدل لے، اپنے کاموں کو نہ بدل لے، اپنے کردار کو نہ بدل لے، تب تک اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا۔ آپ چین سے رہیں، آپ سکھ کے ساتھ رہیں، خوشی کے ساتھ رہیں، اللہ کی نعمتوں کا فائدہ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ان نعمتوں سے محروم نہیں کرے گا۔ آپ کے سکھ کو اللہ تعالیٰ کبھی دکھ کے ذریعے نہیں بدلے گا، آپ کے اوپر مصیبتیں نہیں آئیں گی حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک آپ اپنی حرکتیں نہ بدل لیں۔ آپ اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگیں گے، آپ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگیں گے، آپ گناہ کے کام کرنے لگیں گے، تب اللہ تعالیٰ آپ کی پرستھتیوں کو تبدیل کر دے گا۔ اور آیت کریمہ کا ذرا اگلا ٹکڑا دیکھیے، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم کو بگاڑنا چاہے، تباہ کرنا چاہے، برباد کرنا چاہے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اللہ کے علاوہ کوئی اس کو بچانے والا، کوئی اس کی ہیلپ کرنے والا، کوئی اس کی سہایتا کرنے والا نہیں ہے۔ مسلمان دنیا میں سپر پاور تھے بھائی۔ دنیا کے 3 حصے اگر کر دو تو 2 حصے پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ مسلمانوں کا کمانڈر جب زمین کے حصوں کو فتح کرتا ہوا سمندر کے کنارے پہنچا تو اس نے آسمان میں ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے اللہ، میرے آگے سے پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے، اگر مجھے پتا چل جائے کہ اس پانی کے اس پار بھی کوئی تیری مخلوق رہتی ہے، انسان رہتے ہیں، آبادی بستی ہے، تو اللہ تیرا یہ بندہ اپنے گھوڑوں کو اس سمندر کی اس پانی میں ڈال دے گا اور اس دھرتی کے اوپر جا کر بھی تیری تکبیر کے، تیری توحید کے پرچم کو بلند کرے گا۔ اسی چیز کو علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں کہا تھا، دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے کھوڑے۔ کبھی ہمارا یہ پاور تھا،
کبھی ہمارا یہ پاور تھا کہ ہارون رشید کا دور ہے، ہارون رشید اپنے مکان کی چھت پر کھڑا ہوا ہے، آسمان میں بادل چمک رہا ہے، آسمان میں بادل نظر آ رہا ہے، ہارون رشید کہتا ہے اے بادل تو جہاں بھی چلا جا، تو جہاں پر بھی برسے گا مجھے پورا یقین ہے تو جب تو برسے گا اور تیری بارش سے جب زمین میں کھیتی نکلے گی مجھے پورا یقین ہے تو کہیں پر بھی برسے گا اس کھیتی کا ٹیکس مجھے ضرور مل جائے گا، تو دھرتی پر جہاں پر بھی جائے گا وہاں پر اسلام کا پرچم ضرور موجود ہوگا اور میرے خزانے میں، اسلامی خزانے میں وہاں کا ٹیکس ضرور آ جائے گا۔ یہ پاور تھا۔ لیکن آج ایک دور ایسا ہے آپ کو مارا جائے، آپ کو کاٹا جائے، آپ پر ظلم کیا جائے، آپ لب نہیں ہلا سکتے صاحب۔ کتے اور بلی اور جانوروں کے حقوق کے لیے کمیشن بنے، ادارے بنے، آپ کی جان اور مال کی سیکیورٹی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ وہ قوم جو اتنی طاقتور تھی آج اتنی پست کیوں ہو گئی، آج اتنی گر کیوں گئی، اور آج اس کی جان اور مال اتنی اسرکشت کیوں ہو گئی، اتنی ان سیف کیوں ہو گئی، اتنی غیر محفوظ کیوں ہو گئی۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے دو حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی حدیث ابو داؤد کے اندر موجود ہے، حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں اے میرے صحابہ وہ دور بہت قریب ہے، وہ دور بہت جلدی آنے والا ہے جب دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، جس طریقے سے دسترخوان لگا ہوا ہو، لوگ باری باری آ کر کے دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہو، تم کو مارنے کے لیے، تمہیں توڑنے کے لیے، تمہیں ذلیل کرنے کے لیے کمپٹیشن ہو جائے گا، مقابلہ ہو جائے گا، دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی۔ صحابہ نے پوچھا امن قلت نہ ہو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا اس دور میں ہماری تعداد کم ہوگی؟ کہا نہیں، تعداد تو بہت ہوگی، تعداد میں تم کم نہیں رہو گے، تمہاری سنکھیا کم نہیں رہے گی، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم سیلاب کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے، سیلاب پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے، جو بلبلہ ہوتا ہے، تم اس بلبلے کی طرح ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں سے تمہارا بھے ختم کر دے گا، تمہاری ہیبت ختم کر دے گا، اور تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ وہن ڈال دے گا، کمزوری ڈال دے گا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کون سی کمزوری ڈال دے گا؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہیں دنیا سے محبت ہو جائے گی، تمہیں دنیا سے محبت ہو جائے گی، اور موت سے تم کو کراہیت ہوگی، موت کو تم ناپسند کرو گے، تمہیں زندگی پیاری ہو جائے گی، تمہیں دنیا پیاری ہو جائے گی۔ آج مسلمان بیاج پر قرضہ لے رہا ہے اور دے رہا ہے، کیوں بھائی؟ مسلمان جوا کھیل رہا ہے، کیوں؟ مسلمان شراب پی رہا ہے، کیوں؟ مسلمان حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اس کے دل میں بس چکی ہے میرے بھائی۔ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا، اس نبی نے دنیا میں زندگی گزاری مگر دنیا سے محبت نہیں کی۔ اللہ کے نبی ایک معمولی سی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، آپ کی پیٹھ کے اوپر چٹائی کے نشان پڑ جاتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی قیصر و کسریٰ تو آرام دہ گدوں اور بستروں پر سوئے، اور اللہ کا آخری نبی ایک معمولی سی چٹائی پر لیٹے، اے اللہ کے نبی یہ منظر ہم سے دیکھا نہیں جاتا ہے، لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً، اے اللہ کے نبی آپ حکم دے دیں ہم آپ کے لیے گدے کا انتظام کر دیں، بستر کا انتظام کر دیں۔
نبی کا جواب سنو میرے بھائی، بڑا پیارا جواب دیا اللہ کے نبی، فرمایا اے میرے صحابہ، مالی ولی دنیا، میرا دنیا سے کیا تعلق ہے، میرا دنیا سے کیا سمبند ہے، ما انا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها، میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح آیا ہوں، ایک مسافر کسی پیڑ کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرتا ہے، تھوڑی دیر تک سستاتا ہے، پھر اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ دنیا میری منزل نہیں ہے، یہ میرا سورس، میرا ڈیسٹینیشن نہیں ہے، یہ دنیا میری منزل نہیں ہے، یہ دنیا تو میرا وقتی آرام کرنے کی جگہ ہے، میں تھوڑی دیر آرام کروں گا، میری اصل منزل آخرت ہے، اس لیے اے میرے صحابہ میں جیسا ہوں مجھے ویسا رہنے دو۔ تو نبی نے فرمایا دو چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ ایک اور حدیث سنیے، یہ بھی ابو داؤد کے اندر موجود ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا تبایعتم بالعینا، مسلمانوں ایک دور ایسا آئے گا جب تم اینا کی تجارت کرو گے۔ یہ اینا کیا ہوتا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ اینا ایک قسم کا فراڈ تھا، ایک قسم کی تجارت تھی جس میں فراڈ ہوتا تھا، دھوکہ ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک ایسا دور آئے گا کہ مسلمان فراڈ کرے گا، مسلمان بے ایمانی کرے گا، مسلمان تجارت کے اندر دھوکہ دڑی کرے گا۔ آج آپ دیکھ لیں، اسی جھارکھنڈ کے اندر کچھ علاقے ہیں، وہاں پورا محلہ، پوری بستی، پورا گاؤں، اس کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو فرضی کال کرنا، لوگوں کے اے ٹی ایم سے پیسے چرانا۔ آپ کے اسی جھارکھنڈ میں دھنباد سائیڈ میں آپ چلے جائیں، بہت سارے گاؤں آپ کو مل جائیں گے، اور بڑے افسوس کی بات ہے اس میں اکثریت اپنے میاں بھائی لوگوں کی۔ اذا تبایعتم بالعینا، مسلمانوں تم کاروبار میں بے ایمانی کرنے لگو۔ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور تم گائے کی دم کو پکڑ کر کے بیٹھ جاؤ گے۔ علماء کہتے ہیں گائے کی دم پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ بھئی اس زمانے میں لوگوں کی شان و شوکت ظاہر کرنے کا طریقہ تھا گائے، بیل، اونٹ، اونٹنی، اور آج کے دور میں اسکارپیو، اور ابھی ایک جو نئی گاڑی آج کل بہت زیادہ چل رہی ہے، کون سی ہے بتاؤ بھائی؟ اسکارپیو کے بعد بھی تو کوئی گاڑی ایک آئی ہے نا، مجھے نہیں پتا۔ گاڑی کا شوق ہے، اچھی بات ہے، گاڑی کا شوق بری بات نہیں ہے، مگر اذا اخذتم اذناب البقر، جب تمہیں سواریوں کا اور گاڑیوں کا اور دنیا کی ان چیزوں کا اتنا شوق ہو جائے گا کہ تم اللہ کو بھول جاؤ گے اور انہی چیزوں کے پیچھے لگ جاؤ گے۔ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور کھیتی باڑی میں تم مگن ہو جاؤ گے۔ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کا، اللہ کی راہ میں قربانی کا جذبہ تمہارے دل سے نکل جائے گا۔ مسلمانوں جب ایسے حالات تمہارے اوپر آ جائیں گے، سلط اللہ علیکم ذلہ، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا، تم ذلیل ہو جاؤ گے، تم ذلیل ہو جاؤ گے، تم پوری دنیا میں تمہیں ذلیل کیا جائے گا، تمہیں اپمانت کیا جائے گا، تمہیں شوشت کیا جائے گا، حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم اپنے دین کی طرف پلٹو گے نہیں، اپنے دین کی طرف تم رجوع نہیں کرو گے۔ تو وہی مسلمان جو کل پوری دنیا پر راج کرتے تھے، آج پوری دنیا میں اور ہمارے ملک میں بھی آج ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ ابھی ملک کے حالات کیا ہیں؟ 30 سال پہلے کشمیر میں کوئی واقعہ ہوا، ایک فلم بنائی گئی، اور اس فلم کے اندر یہ دکھایا گیا کہ کشمیر میں ایک خاص مذہب کے لوگوں نے دوسرے مذہب کے لوگوں کو مارا، کاٹا، ان کی عورتوں کی عزت کو لوٹا، اور آج یہ فلم دکھا کر کے پورے ہندوستان میں اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ملک کا بھائی چارہ ختم ہو اور لوگ ایک دوسرے کے خلاف نفرت کو پائیں۔ اگر یہی ہونا ہے تو آپ کے بہار میں بھاگلپور میں 1989 میں بہت بڑا دنگا ہوا تھا،
سینکڑوں مسلمانوں کو مار کر کے کھیتوں میں دبا دیا گیا اور ان کے جسموں کے اوپر گوبھی اگا دی گئی. ہمارے اتر پردیش میں میرٹھ کے ہاشم پورہ میں سینکڑوں مسلمانوں کو پی ایس سی نے بھون کر کے ان کی لاشوں کو نہر میں بہا دیا. 2002 میں گجرات میں ہزاروں مسلمان مارے گئے. پریگننٹ عورتوں کے پیٹ میں نیزہ مار کر بچے کو نکال کے ہوا میں لہرایا گیا. اگر گھٹناؤں پر فلمیں بننی چاہیے میرے بھائیوں تو 2002 کی گھٹناؤں پر بھی فلمیں بننی چاہیے. اگر پیچھے کے دور میں کس نے کس کو مارا اگر اس کو دکھا کر کے نفرت پیدا کرنی ہے تو پھر بہت سارے واقعات ہندوستان کی تاریخ میں ہوئے. نفرت کی بنیاد پر دیش ترقی نہیں کر سکتا. نفرت کی بنیاد پر ملک ترقی نہیں کر سکتے. آج اگر کچھ لوگ اپنی سیاست کے لیے ہندو مسلم کو لڑانا چاہتے ہیں, ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف دویش اور نفرت پھیلانا چاہتے ہیں, وہ یہ بات نوٹ کر لیں, یاد کر لیں, اس سے دیش کا کچھ بھلا ہونے والا نہیں ہے, اس سے سوائے نقصان کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں. ہم نے ہر ظلم کو کنڈیم کیا ہے. اگر 30 سال پہلے کشمیر میں ہمارے پنڈت بھائیوں ہندو بھائیوں پر ظلم ہوا تو غلط تھا اور غلط ہے اور غلط رہے گا, ہم سپورٹ نہیں کر سکتے اس کا. لیکن جو 2002 میں ہوا وہ بھی غلط تھا, جو 1989 میں ہوا وہ بھی غلط تھا, جو میرٹھ میں ہوا وہ بھی غلط تھا. انسان کا خون ایک انسان بہائے, انسان پر انسان ظلم کرے, یہ انیائے ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام کی تعلیم تو یہ ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. ایک منشیہ کی ہتیا کرنے والا, ایک نردوش کو قتل کرنے والا پوری مانوتا کا, پوری انسانیت کا قاتل ہے. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. اور ایک انسان کی جان بچانے والا پوری انسانیت کی جان بچانے والا ہے. ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے. اللہ کے نبی 10,000 صحابہ کرام کو لے کر کے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. آج مکہ میں سارے لوگوں کے سر جھکے ہوئے ہیں. یہ وہی مکہ کی سرزمین ہے جہاں سے 8 سال پہلے میرے نبی کو نکل کر کے جانا پڑا تھا, اپنا گھر چھوڑ کے جانا پڑا تھا, اپنا وطن چھوڑ کر کے جانا پڑا تھا. آج 8 سال کے بعد میرے نبی بڑی فاتحانہ شان کے ساتھ, بڑی عزت و مقام کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ آ رہے ہیں. نبی کا ایک اشارہ ہو جائے پورے مکہ میں قتل عام ہو جائے گا. نبی کا ایک اشارہ ہو جائے مکہ کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی. اللہ کے نبی مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور ہائے ہائے آج روس حملہ کر رہا ہے یوکرین کے اوپر. آج ابھی میں نے نیوز پڑھی مسجدوں پر بھی حملہ ہو رہا ہے, اسپتالوں پر بھی حملہ ہو رہا ہے. آج ایک ملک جب دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے یہ پرواہ نہیں کرتا میں کس کو مار رہا ہوں, کس کو قتل کر رہا ہوں. میرے پیارے ساتھیوں, میرا نبی لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا. میرا نبی لوگوں کو مارنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا. میرے نبی تو رحمت بن کر کے آئے تھے. میرے نبی مکہ میں داخل ہوئے, چہرے پر کوئی غرور نہیں ہے, چہرے پر کوئی غرور نہیں ہے, ہونٹوں پر کوئی مسکان نہیں ہے, سر جھکا ہوا ہے, زبان سے اللہ کی تکبیر کے کلمات جاری ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. آپ داخل ہوئے, خانہ کعبہ کے اندر گئے, اس میں حضرت ابراہیم کا فوٹو رکھا ہوا تھا, حضرت اسماعیل کی پینٹنگ رکھی ہوئی تھی. آپ نے اس پینٹنگ کو نکال کر کے پھینکا اور دنیا والوں سے کہا او لوگو, ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کبھی اپنی تصویر بنانے کا حکم نہیں دیا. خانہ کعبہ میں بہت سارے بت رکھے تھے, اللہ کے نبی نے سارے بتوں کو نکالا, نماز پڑھی 2 رکعت, خانہ کعبہ کے باہر نکلے, خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے. مکہ والے لائن سے کھڑے ہوئے. نبی نے خطبہ دیا, لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ.
तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने आज अपना वादा पूरा कर दिया और दुश्मनों को शिकस्त दे दी। ऐ मक्का वालों, आज मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हारे सामने खड़े हैं, बताओ तुम्हें आज मुझसे क्या उम्मीद है, मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूंगा। मक्का वाले बेचारे भीगी बिल्ली बने हुए, कहते हैं अखुन करीमुन इब्नो करीमिन, ऐ मोहम्मद आप बड़े शरीफ आदमी हैं और शरीफ बाप की औलाद हैं, हमें आपसे अच्छी उम्मीद है। अल्लाह के नबी चाहते तो इंतकाम लेते। ये वही मक्का वाले हैं जिन्होंने मेरे नबी के ऊपर नमाज की हालत में ऊंटनी की बच्चादानी ला करके रखी। ये वही मक्का वाले हैं जिन्होंने मेरे नबी की गर्दन में चादर डाल के गला दबाने की कोशिश की। ये वही मक्का वाले हैं जिन्होंने मेरे नबी का कत्ल करने की प्लानिंग की। ये वही मक्का वाले हैं जिन्होंने मेरे नबी को वतन से निकाला। आज सब लाइन से खड़े हैं। अल्लाह के नबी चाहते तो इंतकाम ले सकते थे, प्रतिशोध ले सकते थे, बदला ले सकते थे, मगर मेरे नबी तो रहमते कायनात बनकर के आए थे। मेरे नबी तो मर्सी और कृपा और दया बनकर के आए थे। मेरे नबी ने फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुम तुलका, ऐ मक्का वालों जाओ, आज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किसी से बदला न लेंगे, किसी से इंतकाम न लेंगे। इज़हबू अंतुम तुलका, जाओ तुम सबके सब आजाद हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किसी को सजा नहीं देंगे। हमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा है। मेरे आज भारत का माहौल खराब करने की बड़ी गहरी चाल चली जा रही है। सवाल यह है मेरे भाइयों, जो मेरी तकरीर का टॉपिक है, कि हम क्या करें कि हमारी खोई हुई इज्जत लौट जाए। जो मकाम अल्लाह ताला ने हमें दिया था, अल्लाह ताला ने दुनिया में जो उरूज हमें दिया था, वो दोबारा हमें कैसे मिलेगा, और हमने कौन सी ऐसी गलती की है, कौन सा ऐसा गुनाह किया है कि आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। हमारे उरूज के असबाब क्या है, हमारे जवाल के असबाब क्या है, इस पर मैं थोड़ी सी रोशनी डालूंगा और उसके बाद मैं आपसे इजाजत ले